دوستو، اس سے پہلے ہم نے شیخ مجیب الرحمان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر ویڈیوز بنائی جن کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سابق پولیس افسر انار خان کے انٹرویو کے بارے میں بتائیں گے، جس میں انار خان نے جیل میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ گزارے گئے یادگار وقت پر بات کی ہے۔ یحییٰ خان نے کتنی دفعہ مجیب کو پھانسی دینے کا حکم صادر کیا اور ہر بار اس پھانسی میں کیا چیز رکاوٹ بنی۔ ویڈیو میں ہم مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان ہونے والی آخری ملاقات کا احوال بتائیں گے۔ اس ملاقات میں بھٹو نے مجیب کے ساتھ کیا ڈبل گیم کی، مجیب الرحمان کو بھٹو نے کیوں رہا کیا اور رہائی کے بعد ان کا بنگلہ دیش میں کس طرح استقبال ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سنہ 2015 میں ایک پاکستانی ٹی وی پروگرام نقطۂ نظر میں سابق پولیس افسر راجہ انار خان کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان پر نظر رکھنے کے لیے قیدی کے طور پر فیصل آباد جیل میں قید رکھا گیا۔ اس وقت انار خان اسپیشل برانچ میں ایک نوجوان پولیس انسپکٹر تھے۔ انار خان نے کہا، شیخ مجیب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ایک اور قیدی خواجہ ایوب کو مجیب کا کھانا پکانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مجیب کو ہمیشہ سگار کے لیے تمباکو بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ رات کو راجہ انار خان شیخ مجیب کے سیل کے باہر سوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شیخ مجیب کی الماری کا تالا کھولتے تھے۔ وہ شیخ مجیب کو بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ راجہ انار خان نے کہا، جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تو فوجی حکومت نے ہم دونوں کو میاں والی جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، شیخ مجیب کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا جو گدوں اور کملوں سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ شیخ کے بیٹھنے کے لیے بمشکل جگہ بچی تھی۔ گاڑی کے سائیڈ شیشوں پر جان بوجھ کر مٹی ڈالی گئی تھی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ راستے میں شیخ مجیب نے پوچھا کہ سڑکوں پر اتنی زیادہ فوج کیوں نظر آ رہی ہے، جس پر انار خان نے جواب دیا کہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ 13 مئی 1971 کو اندرا گاندھی نے امریکہ میں انڈیا کے سفیر لکشمی کانت جھا کے ذریعے امریکی صدر رچرڈ نکسن کو ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے شیخ مجیب کی قید پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ 11 اگست کو انہوں نے نکسن کو پھر خط لکھا، جس میں یحییٰ خان کے اس بیان پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ شیخ مجیب کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے جا رہے ہیں، جس میں وہ بیرون ملک سے کوئی قانونی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دنیا کے 23 سربراہان مملکت سے شیخ مجیب کی جان بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ کتاب میتھس اینڈ فیکٹس بنگلہ دیش لبریشن وار کے مصنف BZ خسرو لکھتے ہیں، امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا خیال تھا کہ یحییٰ مجیب کو پھانسی دینے کے خلاف تھے۔ ان کے سینئر فوجی مشیروں نے انہیں خبردار کیا کہ مجیب کو سزائے موت سے دنیا میں پاکستان کی چھبی خراب ہوگی۔ نکسن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے یحییٰ خان کو شرمندگی ہو، چنانچہ انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر جوزف فورلینڈ سے کہا کہ وہ جنرل سے ذاتی حیثیت میں بات کریں۔ BZ کے مطابق یحییٰ نے جوزف فورلینڈ کو بتایا کہ اگر مجیب کی رحم کی درخواست ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس وقت تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے جب تک کہ سویلین حکومت اقتدار نہیں لے لیتی۔ آپ یقین کر لیں کہ میں اس آدمی کو نہیں ماروں گا، حالانکہ میرا ماننا ہے کہ وہ غدار ہے۔ یہ درست تھا کہ شیخ مجیب کو جیل میں قیام کے دوران کوئی اخبار، ریڈیو یا ٹیلی ویژن فراہم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں دی گئی تھیں۔ بعد میں مجیب نے ایک اطالوی صحافی اوریانا فالاچی کے سامنے بھی اعتراف کیا کہ انہیں جیل میں پڑھنے کے لیے کتابیں دستیاب تھیں۔ سید بدر الحسن شیخ مجیب کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، 16 دسمبر سے لڑائی کے خاتمے کے درمیان مجیب الرحمان کو فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی، لیکن جنگ کے بعد یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کو سونپ دیا۔ پاکستان کی شکست کے بعد شیخ مجیب کو ہیلی کاپٹر میں اسلام آباد کے قریب سہالہ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ راجہ انار خان اور جیل سپرنٹنڈنٹ شیخ عبد الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے۔ صدر بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 27 دسمبر 1971 کو سہالہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ مجیب سے ملنے آئے۔ اس ملاقات کے دوران انار خان پردے کے پیچھے کھڑے بھٹو اور مجیب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ویسے یہ گفتگو ٹیپ کی گئی تھی۔ بھٹو کی سوانح عمری پاکستان's زلفی بھٹو،
ہز لائف اینڈ ٹائمز میں مصنف اسٹینلے والپٹ نے ان ٹیپس کا ذکر کیا ہے۔ مجیب نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بھٹو نے جواب دیا، میں اب پاکستان کا صدر اور چیف مارشل لا ہوں، میں ایک لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ مجیب نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، لیکن یہ بتاؤ کہ بنگال کا کیا حال ہے؟ میں وہاں کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ جب بھٹو نے مجیب سے کہا کہ ڈھاکہ پر انڈیا کی افواج کا قبضہ ہے تو مجیب نے کہا، انہوں نے ہمیں مار دیا ہے، آپ مجھے ڈھاکہ جانے دیں۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر انڈینز نے مجھے جیل میں ڈالا تو آپ کو میری لڑائی لڑنی ہوگی۔ بھٹو نے وعدہ کیا، مجیب ہم مل کر لڑیں گے۔ مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکیں؟ اسٹینلے والپٹ پھر لکھتے ہیں، مجیب جانتے تھے کہ وہ بھٹو جیسے چلاک آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا ہر لفظ ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈھاکہ جانے دو اور معاملات کو سنبھالنے دو۔ میرا یقین کرو، میں کبھی نہیں چاہتا کہ انڈین فوج وہاں پہنچے۔ بھٹو نے کہا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر بھٹو نے مجیب کو اپنی دلی خواہش بتائی، مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکیں؟ ڈھاکہ میں میرے لوگوں سے بات کریں اور پھر اس بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد مجیب 11 دن تک مسلسل غیر یقینی کی کیفیت میں رہے۔ اس دوران بھٹو کئی بار ان سے ملے۔ اسٹینلے والپٹ لکھتے ہیں، بھٹو نے مجیب کو یاد دلایا کہ 27 تاریخ کو ہماری ملاقات میں آپ نے 2 یا 3 کام اکٹھے کرنے پر اتفاق کیا تھا، دفاع، خارجہ امور اور کرنسی۔ مجیب نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے پہلے ڈھاکہ جانے کی اجازت دینی ہوگی۔ بھٹو نے ایک اور چال چلی اور کہا، آپ صدر، وزیر اعظم، جو بھی عہدہ چاہو لے لو، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بعد ازاں جنوری 1971 میں شیخ مجیب نے نیوز ویک میگزین کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یحییٰ خان نے بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے دن انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن بھٹو نے انہیں یہ کہہ کر بچا لیا کہ اگر ایسا ہوا تو انڈیا نے 93,000 پاکستانیوں کی جانیں لے لینی ہیں، جنگی قیدی خطرے میں ہوں گے۔ 7 جنوری 1972 کی رات بھٹو خود راولپنڈی کے چکلالہ ہوائی اڈے پر مجیب اور کمال حسین کو دیکھنے گئے۔ بھٹو نے ایک لفظ کہے بغیر مجیب کو الوداع کیا اور مجیب بھی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب نے ڈوسٹویوسکی کی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ راجہ انار خان کو پیش کی، جو جیل میں ان کے ساتھ تھے۔ انار خان نے پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تو انہوں نے شیخ مجیب سے ملنے والی کتاب بھی دکھائی۔ اس پر دستخط کرتے ہوئے شیخ مجیب نے لکھا، جھوٹ اور سچ کی طویل جنگ میں پہلے جھوٹ کی جیت ہوتی ہے، لیکن بعد میں سچ کی جیت ہوتی ہے۔ سنہ 1974 میں جب شیخ مجیب الرحمن اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تو انہوں نے راجہ انار خان کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انار خان ان سے ملنے نہیں گئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ بات پاکستان کی حکومت کو پسند نہیں آئے گی اور اس ملاقات کی صورت میں انہیں بعد میں ہراساں کیا جائے گا۔ 8 جنوری 1971 کی صبح شیخ مجیب کا طیارہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچا۔ یہ ایک بنگالی سفارتکار ایم رضا الکریم کے لیے ناقابل یقین خبر تھی، جنہوں نے پاکستانی فارن سروس سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس وقت لندن میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی پرانی چھوٹی کار نکالی اور پوری رفتار سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف بھاگے۔ اپنی تیز رفتار سانسوں پر قابو رکھتے ہوئے جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں پہنچے تو انہوں نے وہاں شیخ مجیب کو سگار پیتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر کمال حسین اور شیخ مجیب کے ساتھ پاکستان کے کچھ افسران بھی موجود تھے۔ جیسے ہی اہلکاروں نے کریم کو دیکھا تو شیخ مجیب کو سلام کیا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ سید بدر الاحسن اپنی کتاب باغی سے بانی شیخ مجیب الرحمن میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی جان میں اس وقت جان آئی جب انہوں نے بنگالی سفارتکار رضا الکریم کو VIP لاؤنج میں دیکھا۔ وہ غصے سے ان سے سوال کرنے لگے۔ ان کا پہلا سوال تھا، کیا یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش اب ایک آزاد ملک ہے؟ احسن لکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے شیخ مجیب کے لیے ایئرپورٹ پر رولس رائس کار بھیجی تھی، لیکن مجیب ایک چھوٹی کار میں ہوٹل پہنچے۔ دوپہر تک مجیب نے برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ اور قائد حزب اختلاف ہیرالڈ ولسن سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد پہلی بار ڈھاکہ فون کیا اور اپنے اہل خانہ سے بات کی۔ وہ لکھتے ہیں، شام کو ان کی پریس کانفرنس میں سینکڑوں صحافی موجود تھے۔ جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے براہ راست
ढाका जाने کے بجائے لندن آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو شیخ کا جواب تھا کہ یہ فیصلہ بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ 2 دن لندن میں رہنے کے بعد شیخ مجیب 9 جنوری کی شام ڈھاکہ روانہ ہو گئے۔ اس کے لیے برطانوی حکومت نے انہیں اپنا طیارہ دیا۔ راستے میں وہ اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے نئی دہلی بھی رکے۔ فوجی چھاؤنی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی جدوجہد میں مدد کرنے پر انڈیا کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ مجیب نے انگریزی میں تقریر شروع کی، لیکن اس وقت سٹیج پر موجود اندرا گاندھی نے ان سے بنگالی میں تقریر کرنے کی درخواست کی۔ دہلی میں 2 گھنٹے قیام کے بعد شیخ مجیب جب ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً 10 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شیخ مجیب نے، جن کا 9 ماہ پاکستانی جیل میں رہنے کے بعد کافی وزن کم ہو گیا تھا، اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف کر دیا اور وزیر اعظم تاج الدین احمد آگے بڑھے اور اپنے قائد کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجیب کھلے ٹرک میں ریس کورس گراؤنڈ کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف اتنی بھیڑ تھی کہ ٹرک کو 2 کلومیٹر طویل راستہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگے۔ شیخ مجیب پاکستانی فوج کے خلاف اہل وطن کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے بنگالی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور کو یاد کرتے ہوئے کہا، آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی کہ بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے، ابھی تک سچے انسان نہیں بنے۔ شیخ مجیب نے کہا، اے عظیم شاعر، واپس آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بنگالی کیسے ان شاندار انسانوں میں بدل گئے ہیں جن کا تم نے تصور کیا تھا۔ اس تقریر کے دوران انہیں بھٹو سے کیا گیا وہ وعدہ بھی یاد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں کیا تعلقات ہوں گے۔ انہوں نے بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اب وہی رہیں گے جو 2 خود مختار ممالک کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔